اختلاف کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، وہ کسی بھی چیز کو دو بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ زندگی میں ہمیشہ دو باتیں یاد رکھنا، جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، جب خوش ہوں تو کوئی وعدہ مت کرنا۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ بات کرنے کا مزہ ان لوگوں سے آتا ہے جن سے بات کرنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ کسی کو بے وقوف نہ سمجھا جائے، کیونکہ کچھ لوگ آپ کے سامنے بے وقوف بن کر آپ کو حقیقت میں بھی آزما رہے ہوتے ہیں۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ بہت سے نقصان انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ کہیں سے مشورہ نہیں لیتا۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دو، جس نے جتنا نبھانا ہوگا وہ اتنا ہی نبھائے گا۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑ پھڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ انسان مر جاتا ہے، یادیں نہیں مرتی، اور پھر ہمارے پاس بس دو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، ایک صبر اور دوسری تڑپ۔ صبر ہمارے اختیار میں ہے اور تڑپ پر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ منافقت بھی منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔
ملازم بڑا ہی تابعدار تھا۔ مالک نے خوش ہو کر اس کی 5,000 تنخواہ بڑھا دی۔ تابعداری میں فرق نہیں آیا، لیکن وہ بہت زیادہ مشکور بھی نہیں ہوا۔ مالک کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس کی تنخواہ بڑھائی، لیکن یہ ہے کہ اچھے سے شکریہ ادا بھی نہیں کیا۔ اس نے اگلے ماہ تنخواہ 5,000 کم کر دی۔ ملازم کی تابعداری اب بھی وہی رہی، کوئی شکایت نہیں کی۔ مالک نے اسے بلوا بھیجا اور کہا، بڑے عجیب انسان ہو، میں نے تمہاری تنخواہ 5,000 بڑھائی، پھر کم کر دی، تم جوں کہ توں رہے، یہ سب کیا ہے؟ ملازم بولا، آپ نے خود کو رازق سمجھ لیا تھا۔ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس سے اگلے دن آپ نے تنخواہ 5,000 بڑھا دی۔ میں سمجھ گیا کہ جس خالق نے بچہ دیا اسی نے رزق کا انتظام بھی ساتھ ہی کر دیا، سو اسی کا شکریہ ادا کیا۔ پھر جس دن آپ نے تنخواہ کم کر دی اسی دن میری والدہ محترمہ وفات پا گئیں۔ میں نے جان لیا کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے گئیں، سو تب بھی اللہ کا شکر ادا کر کے مطمئن رہا۔ پھر بولا، صاحب، یہ روزی روٹی کے فیصلے کہیں اور ہی ہوتے ہیں، ہم تو بس مہرے ہیں جنہیں آگے پیچھے کر کے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں۔ نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ وقت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، وہ بدلتا ضرور ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا انشاءاللہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور ہر ایک سے بھلائی کریں۔